بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، آج کی ویڈیو ہاروت اور ماروت کے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو انسانوں کی آزمائش کے لیے زمین پر اتارے گئے تھے، لیکن ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ دونوں انسان تھے جو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے فرشتے کہلاتے تھے۔ ہاروت و ماروت کس عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے اور وہ عورت کون تھی، اس کا نام کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس قسم کی سزا سے دوچار کیا، آج ہاروت اور ماروت کس حال میں ہیں، ان تمام باتوں سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس قسم کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستان عزیز، آرمینیا کی مذہبی کتابوں میں ہاروت ماروت کو دیوتا بیان کیا گیا ہے اور ان کا وطن جودی پہاڑ بتلایا گیا ہے جسے عبرانی زبان میں اخرا تاک کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل خط میخی میں لکھے ہوئے کچھ کتبات دستیاب ہوئے ہیں۔ ان کتبوں میں اس زمانہ کے لوگوں کے خیالات اور مشہور واقعات کی تفصیل موجود ہے، لیکن ان میں ہاروت کا نام گلگمش لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہاروت کا ہی بگڑا ہوا تلفظ ہو۔ قرآن مجید میں انہیں ملکین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ ملکین کا واحد ملک ہوتا ہے جس کا معنی ہے فرشتہ، لیکن بہت سے مفسرین نے اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہاروت ماروت اصلاً فرشتے نہ تھے، بلکہ وہ دو انسان تھے جو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے فرشتہ کہلاتے تھے۔ یہ دونوں جادو کے علم میں بہت ماہر تھے۔ لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تو یہ انہیں ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کرتے کہ یہ کوئی اچھا علم نہیں ہے، اگر تم اس کو سیکھو گے تو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا دور جادو کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ لوگ نبوت کے معجزات کو بھی جادو ہی سمجھتے تھے اور نبیوں کو جادوگر خیال کر کے ان کی باتوں کا انکار کر دیتے تھے۔ جب نبوت کے معجزات اور جادو کے شعبدے ایک ہی سمجھے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو مقرب بندوں کو لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھانے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جادو کی حقیقت بتانا شروع کی اور انہیں یہ سمجھانا شروع کیا کہ نبیوں کے معجزات اور جادو کے شعبدوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ دلائل دیتے، مثالیں دیتے اور جادو کر کے دکھاتے اور پھر نبوت کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن لوگ یہ وعدہ کر کے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے ان سے جادو تو سیکھ لیتے، لیکن بعد میں وہ آپس میں لوگوں میں ناچاکی پیدا کرتے، میاں بیوی میں جھگڑا کرواتے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے اور اس طرح سے اس جادو کے علم کو سیکھ کر اپنے لیے آزمائش اور عذاب کا دروازہ کھول رہے تھے۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، ہاروت اور ماروت کے متعلق دوسری رائے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، چونکہ اس کے لیے بائبل میں بہت سے حوالے موجود ہیں۔ مسند احمد کی روایتیں اور تفسیر نعیمی میں مکمل واقعہ مذکور ہے، اس لیے اس رائے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قصہ قدر تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن ہم آپ کو نہایت اختصار سے بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے انسان کی عادت گناہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے کہا، ہم نہ کہتے تھے کہ اس انسان کو پیدا نہ کرو، یہ زمین پر جا کر گناہ کرے گا اور اس کو برائی سے بھر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، اگر ہم وہ جذبات جو شہوت اور غصے کے ہیں وہ تمہیں بھی عطا کر دیتے تو تم بھی یقیناً برائیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم تو ہرگز گناہ میں مبتلا نہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں سے دو ذی قدر فرشتوں کو انہی جذبات کو دے کر زمین پر اتار دیا۔ وہ فرشتے جب زمین پر اترے تو عبادت کرتے، اللہ کی رضا میں ہر وقت مشغول رہتے، ذکر اذکار میں لگے رہتے اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے حصول کے لیے دن بھر محنت کرتے اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جایا کرتے تھے۔
لیکن آہستہ آہستہ لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آنے لگے اور ان کے پاس لوگوں کا جب آنا جانا عام ہوا تو ایک خاتون زہرا نامی بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آئی اور اس نے ضد کی کہ وہ ان سے اسم اعظم سیکھے گی تاکہ وہ آسمانوں پر جا سکے، جس پر ان دونوں فرشتوں نے اسم اعظم سکھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے بار بار آنے سے اس کا حسن ان پر اپنا جادو دکھانے لگا، چونکہ یہ بھی شہوت کے جذبات سے مزین کر دیے گئے تھے تو یہ اس عورت کے حسن میں مبتلا ہونے لگے۔ تو عورت نے ان پر مختلف قسم کے گناہوں کی پیشکش کی جس کا فرشتے ہمیشہ انکار کر دیتے تھے، لیکن عورت نے کہا کہ میرا حصول تب ہی ممکن ہوگا اگر آپ 3 گناہوں میں سے کوئی ایک کریں، یا شرک کریں، یا قتل کریں، یا پھر شراب پئیں۔ تو فرشتوں نے جانا کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور شرک بھی ناقابل معافی گناہ ہے، چلیں شراب چھوٹا گناہ ہے تو شراب ہی پی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شراب پی تو نشے کی حالت میں بقیہ گناہ بھی کر بیٹھے اور زہرا خاتون ان سے اسم اعظم سیکھ کر آسمانوں پر چلی گئی، جسے زہرا ستارہ بنا دیا گیا اور فرشتوں کو بطور سزا زنجیریں باندھ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ دوستان عزیز، اس واقعے کی ذمہ داری لینا ہمارے بس سے باہر ہے، اور شاید اس کے لیے خود وہ علماء بھی تیار نہ ہوں جنہوں نے بائبل میں ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ جو ہم نے آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا یہ اسرائیلی روایات کا خلاصہ ہے، لیکن مسند احمد اور تفسیر نعیمی میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو ہم ان کوائف کو حقیقت کے بجائے صرف ایک کہانی تصور کریں گے، چونکہ ان میں حقیقت کم ہے اور افسانوی رنگ زیادہ ہے۔ اسرائیلی قصوں میں بہت سی ایسی باتیں شامل ہیں جو عقل اور دین دونوں کے خلاف ہیں۔ بھلا فرشتوں کا عشق و سرمستی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرشتوں کے بارے میں خود گواہی دی ہے کہ وہ حکم الہی کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر میں ان واقعات کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، قرین قیاس یہی ہے کہ وہ دراصل کعب احبار کا بیان ہے، اور کعب احبار صرف اسرائیلی قصوں سے نقل کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام فخر الدین رازی نے ان قصوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کچھ فاسد اور مردود ہے۔ شہاب عراقی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص ان قصوں کو مانے وہ اللہ کا منکر ہے، چونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور اس قصے میں انہیں گناہگار بلکہ شیطان خصلت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی رائے قاضی عیاض سے بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں، لہٰذا ان کی حقیقت بھی کچھ نہیں ہے۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، یہ تھی ہاروت اور ماروت کے متعلق دونوں قسم کی آراء، جس کے لیے ہم نے مستند کتابیں جس میں مسند احمد، تفسیر نعیمی، قاضی عیاض کی روح المعانی، شہاب عراقی، فخر الدین رازی، تفسیر ابن کثیر اور بائبل کے مختلف حوالوں کی روشنی میں اس واقعے کی دونوں جہتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ اس واقعے کے بارے میں پہلے کتنا جانتے تھے اور آج کی ویڈیو سے آپ کو کیا پتا چلا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔